میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 20 رکعتیں تراویح کی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ان 20 رکعتوں کے ذریعے 40 مقامات قرب اور زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ یہ حدیث کا مکہ مضمون ہے۔ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرب کا اعلیٰ ترین درجہ سجدہ ہے، اور بڑے پیار سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ سورہ اقرا کی آخری آیت سجدہ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اقرا میں سب سے پہلی صورتوں میں بیان کر دیا تھا کہ سب سے زیادہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ میرا سجدہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومنوں کی معراج ہے، کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا تھا معراج کی رات میں، اور آپ نے اللہ جل جلالہ کے قرب کا وہ مقام حاصل کیا جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں ہو سکا۔ جبریل امین بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، وہاں پہنچ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کا تحفہ تمہاری امت کے لیے ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ جب تمہاری امت کا کوئی فرد بھی نماز میں ہمارے سامنے پیشانی ٹیکے گا اس کو معراج حاصل ہو جائے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو سجدے کے ذریعے حاصل ہوگا۔ عجیب چیز ہے سجدہ، عجیب چیز ہے سجدہ۔ یہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج براد آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بڑے درجے کے اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے گئے، تو جب چلنے لگے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے پاس سے چلنے لگے تو حضرت کو بلایا پاس، اور جیسے سرگوشی کے انداز میں کہا کہ میاں اشرف علی تم سے کیا بتائیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کر لیا، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کر لیا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی وہ کیفیت عطا فرماتے ہیں ان کو احساس بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو سجدے اس طرح کرتے ہیں کہ دل کہیں اور دماغ کہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ پیشانی کہاں ٹکی ہوئی ہے، کس کی بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے، کس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی خیال نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سجدہ سجدے کی طرح ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو ٹیکنے کا احساس ہو، اس کا شعور ہو، تو اس سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ذرا ایک مرتبہ سجدہ جب کرو تو سبحان ربی الاعلی ذرا دھیان سے کہہ دو،
توجہ سے کہہ دو سبحان ربی الاعلی، دھیان سے کہہ دو، پھر دیکھو اس سجدے کا کیا مقام ہے، وہ سجدہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج، اس ذات کے اس چوکھٹ کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے تو میرے پاؤں کلہ اور تاج کے اوپر ہے۔ سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج، دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام دیا ہے سجدے کا، قرب کا اعلیٰ ترین مقام سجدہ ہے۔ www.darsequran.com